بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو شفا کی کتاب کہا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو شفا کی کتاب کہا ہے، اور شفا جو ہے اس میں ہماری اخلاقی بیماریوں کی شفا بھی ہے، قرآن کریم میں روحانی بیماریوں کی شفا بھی ہے، اور قرآن کریم میں ہماری جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہے. آج ہم قرآن کریم کی ایک اہم ترین سورۃ الکہف میں ایک واقعے کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے 2 باغوں والا، نعمت سے عبرت تک. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس تھیں، لیکن اس سے چند غلطیاں ایسی ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گیا. اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کر سکیں. اور اس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے نفس کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. اس کے لیے دیکھیے، جب ہم سورۃ الکہف کا آغاز کرتے ہیں تو تقریباً آیت نمبر 32 سے اللہ رب العزت نے اس 2 باغوں والے انسان کا ذکر کیا ہے. آئیے ذرا ہم پہلے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان آیات میں کن کن حقائق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو میں شروع کروں گی آیت نمبر 32 سے. آپ میرے ساتھ رہیے، قرآن کریم کی آیات سنیے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے لیے بیان کیجئے مثال 2 آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ان 2 آدمیوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ عطا کر رکھے تھے، 2 جنتیں عطا کر رکھی تھیں. مِنْ أَعْنَابٍ، کھجوروں کے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان دونوں باغوں کو ہم نے ارد گرد سے کھجوروں کے درختوں سے کور دے رکھا تھا، یعنی باڑ بنا رکھی تھی اس کی، آپ اس کو باڑ کہہ سکتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی تھی. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، ایسے شاندار باغ تھے کہ شاندار پھل دیتے رہتے تھے، یعنی مسلسل دیتے رہتے تھے. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس کے پھل میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی تھی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور پھر ان دونوں باغات کے درمیان سے ہم نے نہریں جاری کی، یعنی ان دونوں باغات کے درمیان میں سے نہریں گزرتی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آبپاشی کا نظام وہاں پہ موجود تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا خوب پھل اترتا تھا. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو ایک آدمی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، یعنی یہ جس کے پاس مال زیادہ تھا، اس نے اس کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے کہا دوسرے سے جس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا، میرے پاس تمہارے سے زیادہ مال ہے. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے پاس افرادی قوت بھی، مین پاور بھی تم سے زیادہ ہے. اور روایات کے مطابق اس کے ملازمین کی تعداد بہت بڑی تھی، اور اس کی اولاد میں بیٹوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، ایک روز وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اس وقت اپنی جان پر خود ہی ظلم کیے بیٹھے تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا میرا یہ خیال ہے اور گمان ہے کہ یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور یہ جو قیامت کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی کبھی قائم نہیں ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر قیامت قائم ہو گئی اور مجھے میرے رب کی طرف لے جایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے زیادہ اپنے رب کے پاس پاؤں گا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس کا ساتھی جو اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اس نے کہا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ، کیا تم اپنے اس خالق کا کفر کرنے پر اتر آئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. من تراب، مٹی سے. ثم من نطفة، اور تمہارا آغاز
پانی کی ایک حقیر بوند سے ہوا، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تمہیں ایک بہترین ساخت اور سٹرکچر پر پورا انسان بنا کے کھڑا کیا۔ لیکنہ هو اللہ ربی، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اللہ ہمارا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ جب تم داخل ہو رہے تھے اپنے باغ میں، قلتا، تم نے نہ کہا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، جب تمہیں یہ خیال آیا کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے تمہارے ان باغات سے بھی بہتر، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے ایسا عذاب نازل کرے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، یہ بالکل چٹیل ایک میدان بن کر رہ جائے، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی اتنا کھاری کر دے کہ وہ تمہارے کسی کام کا نہ رہے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، یہی ہوا کہ آخر کار اس کا جو باغ تھے اور جو پھل تھا وہ گھیرے میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اس کو آ لیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اب وہ صرف اپنی ہتھیلیاں یا ہاتھ ملتے رہ گیا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا، چاہے محنت لگائی تھی، پیسہ لگایا تھا، وہ سب بھی ختم ہو گیا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور سب کچھ منہ کے بل اوندھے آ کے گر پڑا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا، اب اسے پچھتاوا ہوا اور اس نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اب جب سب کچھ تباہ ہو گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا تو اس وقت کوئی مددگار بھی نہیں تھا جو آگے بڑھ کے اس کی کوئی مدد کر پاتا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وما کان منتصرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد نہیں کی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 32 سے لے کے 43 میں اللہ رب العزت نے ایک ہمارے سامنے ایک منظر کا نقشہ کھینچا ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، یہ حکمت کا ایک عظیم سرچشمہ ہے، سورس آف وزڈم۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت کا ایک عظیم سرچشمہ بنایا ہے، اور اس سے ہماری نفسیاتی، ہماری اخلاقی، ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں جو قصے بیان کیے ہیں، اور سورۃ الکہف کی تلاوت ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے بیان نہیں کیے کہ ہم ان کو سنیں اور اس کے بعد ہم ان کو انجوائے کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس میں ہماری توجہ کچھ انتہائی اہم حکمتوں کی طرف دلائی ہے، اور یہ قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے عبرت پکڑیں اور ہم اپنی زندگی میں اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ریاکشن میں یا رسپانس ہم نے کس طرح سے اور کیا دینا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ رب العزت کو جب ناراض کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انجوائے کرنے کے باوجود، تو زوال نعمت کی نحوست سے انسان بچ نہیں سکتا، اور اگر بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ انسانی نفس کی یہ خرابی ہے کہ جب اس کو کچھ ملتا ہے تو یہ اترانے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، اور مسلمان کے پاس زندگی میں اترانے یا اکڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہم سورۃ الکہف کے اسی واقعے کا مطالعہ کرنے لگے ہیں اور دیکھنے لگے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں کون کون سی زندگی اور آخرت، یعنی دنیا اور آخرت کی حکمت کی باتیں سکھائی ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ اس قصے کو دوبارہ یا ان آیات کو جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ تلاوت کی آپ کے سامنے، اگر آپ ان کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھیں اور ایک ایک لفظ پہ رکیں غور و فکر کے ساتھ، تو آپ محسوس کریں گے کہ سورۃ الکہف کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کائنات کے اعلیٰ ترین حسن و جمال کی ایک تصویر کھینچی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم سب پہاڑی علاقوں اور ان حسین علاقوں کا رخ اختیار کرتے ہیں کہ جن کا منظر ہماری آنکھوں کو بھاتا ہے،
تو اگر آپ اس سارے نقشے کو جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں باغوں کا کھینچا ہے، اگر اس کو سامنے رکھیں اور ڈرا کریں ایک پیپر پہ، تو آپ محسوس کریں گے کہ کائنات کے اعلیٰ ترین حسن و جمال کی ایک تصویر اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھی ہے، جو آسمانوں، دو باغوں اور زمین کے خالق نے تخلیق فرمایا۔ مگر انسان نے اس کے مقابلے میں بدترین رویے کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شاندار قسم کی اعلیٰ ترین حسن و جمال والی نعمتیں ہیں، اور دوسری طرف انسان کا بدترین رویہ اپنے رب کے بارے میں، جو کہ ناشکری پر مشتمل تھا، انکار حق پر مشتمل تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ تہذیبی غرور کی بدترین صورت کیا ہوتی ہے۔ جب کوئی تہذیب ترقی کرتی ہے تو پھر وہ تہذیب غرور میں مبتلا ہونے لگتی ہے، پھر وہ خالق کا انکار کرنے لگتی ہے، پھر وہ اکڑنے لگتی ہے، پھر وہ کبھی آپ کو وی آر دا نوبل ونس کہتے ہیں، پھر وہ کبھی آپ اپنے آپ کو پوری دنیا کا سپر پاور کہتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ رب العزت کی بہترین اور اعلیٰ ترین اور خوبصورت نعمتوں کے مقابلے میں انسان کے نفس کی خرابی یہ ہے کہ وہ بدترین تکبر کا اللہ کے حق میں اور نافرمانی کا اور رویے کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ مزید ذرا ہم ان آیات پر غور کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان دو باغوں کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم اس میں دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے۔ یعنی یہ نقشے کا پہلا جو سٹیٹمنٹ آتی ہے، انگوروں کے دو باغ۔ ذرا اس باغ کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس میں کئی رنگوں کے انگوروں کے گچھے سارا سال لٹکے رہتے تھے، وہ کس قدر خوبصورت لگتے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت کی باڑ لگا دی۔ کھجوروں کے درخت کی خوبصورتی بھی آپ جانتے ہیں، اور کھجور ایک انتہائی برکت والا پودا ہے، سردار پودا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں میں سے ایک درخت کو سردار درخت بنایا ہے، اور اس کی مثال مومن کی طرح سے ہے، وہ مومن کی طرح ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گیس نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ انتہائی برکت والا درخت، انتہائی مفید درخت ہے، اور اسے مومن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ہم نے سٹیٹمنٹ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم نے انہیں انگور کے 2 باغ عطا کیے، ایک نہیں 2، اور ان کے گرد کھجوروں کے درخت کی باڑ بنا دی، اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی۔ کلتا الجنتین آتت اکلھا، دونوں باغ اپنے پورے پھل دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا پھل اترتا تھا، یہ نہیں ہے کہ کچھ پھل اترا کچھ نہیں، 70% اترا، نہیں، دونوں باغ پورے پھل دے رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت خوبصورت سرسبز و شاداب قسم کے باغ تھے، کسی چیز میں کمی نہ کرتے تھے، اور ہم نے ان کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی تھی۔ کس نے جاری کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی آسانی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ یہ خوبصورت باغ عطا کیے گئے تھے۔ ذرا ان باغوں کی ہم ڈیٹیل ڈسکرپشن دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 باغ عطا فرمائے، اللہ نے انہیں ایک نہیں 2 باغ عطا کیے، جو کہ فراوانی نعمت کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ارد گرد اپنے ایسے لوگوں کو کہ جن کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 باغوں کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں فراوانی کے ساتھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 2 باغ عطا کیے، اور دونوں باغ اپنے پورے پھل دیتے تھے۔ یعنی جو کچھ ان کے اندر لگا ہوا تھا، جو باڑوں کی شکل میں لگا ہوا تھا، انگوروں کے انواع و اقسام کے وہاں پر جو پودے تھے اور ان پہ انگور بھی لگتے تھے، ہر چیز پورا پھل دے رہی تھی، کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انگور کے باغ، خاص طور پر یہ ذکر کیوں کیا کہ انگور ہی کے باغ وہاں پر تھے؟ اس لیے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے کے قیمتی اور نفع بخش ترین پھلوں میں انگور شمار ہوتے تھے۔ اس زمانے کا یہ قیمتی ترین پھل تھا،
اور اگر کسی کا ایک چھوڑ 2 باغ ہوں اور وہ پورا پورا پھل بھی دے رہے ہوں تو اس سے آپ اس کی خوشحالی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس کے پاس جو فراوانی ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس واقعے میں بیان فرماتے ہیں کہ اس باغ کے چاروں طرف کھجوروں کے درختوں کی باڑ تھی۔ کھجوروں کے درخت باغ کے لیے حفاظت کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے، بذات خود خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے تھے، یعنی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئی اور آپ کی جیب بھی بھری گئی اور آپ کے باغ کی حفاظت بھی ہوتی رہی، اور مستقل آمدن کا ذریعہ بھی تھے۔ تو یہ کھجوروں کے جو درخت تھے یہ باغ کے لیے حفاظت کا کام بھی سر انجام دیتے تھے، باغ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے تھے، اور مستقل آمدن کی ذریعہ تھا اس شخص کے لیے۔ یعنی باڑ بھی اتنی مفید تھی ان باغوں کی، اور دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے، ہر چیز پوری پوری 100/100 وہاں سے نکلتی تھی۔ چوتھی بات اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں کھیتی بھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پھل بھی فراوانی کے ساتھ عطا کیے، قیمتی ترین پھل بھی عطا کیا، اس میں سے وہ خود بھی کھاتا پیتا تھا، اپنے ملازمین کو بھی دیتا ہوگا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا اور کاروبار بھی کرتا تھا، اور اس کے پاس اناج بھی تھا۔ کھیتی کا مطلب ہے کہ ہر طرح کے اناج بھی اس کے پاس تھا، یعنی گندم اگر آپ کہہ لیں، آٹے سے لے کے بینز سے لے کے اس کے پاس سب کچھ اگتا تھا اور سارا کچھ اسے اسی باغ سے مل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ضرورت اور آسائش دونوں کا انتظام کیا تھا۔ ایک ہے نیسیسٹی، یعنی کہ اسے اناج بھی وہاں سے مل رہا ہے، آٹا بھی اسی باغ سے آ رہا ہے، دیگر بینز بھی اسی باغ سے آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سبزیاں بھی وہیں سے آ رہی ہیں، اور اس کے بعد تمام گروپ آف فوڈز اسے وہاں سے مل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسائشیں، یعنی اس زمانے کا قیمتی ترین پھل جو کہ انگور تھا وہ بھی رنگا رنگ انواع و اقسام کے ان 2 باغوں میں عطا کر رکھے تھے۔ پانچویں چیز جو خاص طور پر ہم اس باغ کے بارے میں یہاں پڑھتے ہوئے قرآن کریم کی ان آیات اور سورۃ الکہف کی آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے، باغ کبھی پیداوار میں کمی نہیں کرتے تھے، دونوں باغوں سے 100% پیداوار پوری اترتی تھی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اناج بھی وہیں سے آتا تھا، سبزیاں بھی وہیں سے اترتی تھیں، انواع و اقسام کے پھل، کھجور سے لے کر انگور تک جو کچھ بھی اس شخص نے لگا رکھے تھے وہ اس کو 100% پیداوار ملتی تھی۔ تو رزق کی برکت اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب عطا کر رکھی تھی۔ یہ رزق کی برکت ہے کہ انسان کو ہر چیز آسانی کے ساتھ میسر ہو۔ چھٹے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس باغ کے بارے میں بتایا ہے کہ باغ کے درمیان نہر جاری تھی، یعنی پانی کا مستقل انتظام تھا، اس لیے اس باغ کے خشک ہونے کا خوف یا اندیشہ اسے نہیں تھا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کچھ ہو تو ہمیں خوف گھیرے رکھتا ہے، اندیشے یا وسوسے پریشان کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری یہ جاب ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں کل کو کام نہ کر سکوں، یا میں بیمار نہ ہو جاؤں تو مجھے چھٹی لینی پڑ جائے، پھر کیا ہوگا، میرا سورس آف انکم کم ہو جائے گا۔ یہ ایسے شاندار باغ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار پانی کا سسٹم اس کے اندر قائم کر رکھا تھا کہ جس کی وجہ سے اس باغ کے اندر پانی کا مستقل انتظام تھا۔ وہ باغ ایسے نہیں تھے کہ وہ بارش کے پانی پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں، بارش ہوگی تو پھل اچھا آئے گا، بارش نہیں ہوگی تو پھل اچھا نہیں آئے گا، یہ خوف اسے نہیں تھا، یہ اندیشہ نہیں تھا۔ اور پانی بھی اس کی اپنی ملکیت تھی، اسے پانی بھی کہیں سے لینا نہیں پڑتا تھا، انہی باغوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہر جاری کر رکھی تھی۔ یہ نہریں اس کے نیچے سے پھوٹتی تھیں۔ مزے کی بات یہ کہ نہروں کا سورس وہی تھا، وہ اس پانی کا بھی مالک تھا، وہ نہریں بھی اس کے کنٹرول میں تھی، اسی کی باغ کے زمین کے نیچے سے پھوٹتی تھیں اور بغیر مشقت یا تھکاوٹ کے دونوں باغوں کو سیراب کرتی تھیں۔ اسے رزق کریم کہا جاتا ہے، جو بہت زیادہ تھکاوٹ یا مشقت کے بغیر حاصل ہو۔ آپ دیکھیے کہ ایک مالی شاید ہم سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ سخت مشقت اٹھاتا ہے۔ ایک مزدور کو کبھی دیکھیے اس تپتی دھوپ میں انہیں کام کرتے ہوئے، اور دن رات، اور پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں اور روزے بھی رکھ رہے ہوں، اور کئی کئی گھنٹے وہ اتنا مشقت والا کام کرتے ہیں، تو اس شخص کو یہ نہریں اس کے نیچے سے پھوٹتی دونوں باغوں کے، اور بغیر مشقت یا تھکاوٹ کے دونوں باغوں کو سیراب کرتی رہتی۔
کوئی ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی بند بنانا پڑا یا کوئی اریگیشن سسٹم بنانا پڑا یا کوئی کھود کھاد کے زمین کے اندر پانی کو سٹور کرنا پڑا یا خوف ہو کہ یہ پانی کم ہو جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ نیچے سے پانی بھی پھوٹ پڑتا تھا اور خود بخود پورے باغ کو سیراب بھی کر دیتا تھا، اور کوئی اس کے لیے اسے ایکسٹرا آرڈنری اسٹاف ممبرز رکھنے کی یا مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر 7ویں نمبر پر دیکھیے اس باغ کی کیریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ یہ ایک باغ نہیں تھا بلکہ ایک کمپلیٹ، اسٹرانگ اور خود کفیل، سیلف سفیشینٹ زرعی منصوبہ تھا، جسے آج کل کے دور میں انٹیگریٹڈ کلچرل اسٹیٹ کہا جاتا ہے، ایگریکلچرل، یعنی ایک ایسا مکمل منصوبہ تھا کہ جو کسی اور چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتا تھا۔ اگر اسے پانی چاہیے تو دونوں باغات کے نیچے سے ہی نہریں پھوٹتی تھیں اور درمیان میں سے گزرتی تھی اور اس کے باغ سیراب ہو جاتے تھے۔ وہ پانی کا بھی مالک تھا، بارش ہو یا نہ ہو اسے کسی قسم کا خوف یا اندیشہ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس فراوانی کے ساتھ اس شخص کو اپنی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کو غور سے اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مختلف فصلوں پر مشتمل ایک زرعی نظام تھا، اور اس کو کہا جاتا ہے کراپس ڈائیورسیفیکیشن۔ آج کل کے ایگریکلچرل جو ٹرمز ہیں اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ یہ کہ اتنے زرخیز باغات تھے کہ اس میں ہر طرح کا رزق اگتا تھا، چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے وہ اناج ہے، چاہے وہ پھل ہیں، انگور ہیں، کھجوریں ہیں، اور اسے کراپس ڈائیورسیفیکیشن کہا جاتا ہے، جس میں پھل بھی تھے اور جس میں اناج بھی تھا۔ مستقل آبپاشی کا سسٹم وہاں پر موجود تھا، قدرتی حفاظت کھجور کے درختوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی، اعلیٰ پیداوار کیٹیگری اے کی پیداوار وہاں سے نکلتی تھی، پھل بھی کیٹیگری اے جسے آج کل آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ کوالٹی، باہر بھیجنے کے لیے اور بیچنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں۔ معاشی طور پر مکمل استحکام تھا، اسے کوئی خوف اور اندیشہ نہیں تھا، اور خوراک اور تجارت دونوں کا انتظام تھا، اور اسے انٹیگریٹڈ فارمنگ سسٹم بھی آج کل کہا جاتا ہے۔ پھر یہ تو ہے ساری کی ساری ان باغات کی ڈسکرپشن جو اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کی ہے۔ جب ہم ایک ایک لفظ کی تفصیل پر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے ہی شاندار قسم کے باغات تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس ساری آیات کی تلاوت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور سوچا کہ یہ دونوں باغات جو کہ اتنے شاندار ہیں، یہ اس کی اپنی محنت اور اس کی قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ اس کی اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے انتہائی تکبر سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی ختم ہوگا، اور میں نہیں مانتا یا جانتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی اور مجھ سے یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہا، جبکہ اس کے ایک مومن ساتھی نے جو کہ اس سے مال و دولت میں کہیں کم تھا لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اس نے اسے خبردار کیا، اس نے اسے نصیحت کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں علماء کرام کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایمان والا ساتھی عطا کر دے جو کہ آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد پھر جو اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اس کا باغ تباہ ہو گیا، یعنی اتنا شاندار قسم کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کمپلیٹ ایگریکلچرل پروجیکٹ دیا تھا جس میں شاندار قسم کا پھل بھی اگتا تھا، پانی بھی تھا، ہر چیز تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور وہ اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم اس واقعے سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنا چاہیے، اسے اپنی محنت، اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ محنت بہت سارے لوگ ہم سے کہیں زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے مالی کو دیکھا تو سوچا کہ یہ ہم سے بیچارے کہیں زیادہ محنت کرتے ہیں، شدید دھوپ میں بھی کھڑے ہو کے پودوں کو پانی دے رہے ہیں، پودوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن ان کی انکم ہم سے کہیں کم ہے۔ تو انسان کو اپنی کامیابی، اپنے مال اور اپنے وسائل کو صرف اپنی محنت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، کیوں نہیں قلتا، تم نے کہا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جیسے ہی اپنی کوئی چیز اچھی لگے، بجائے اس کے کہ یہ سوچا جائے کہ یہ میری محنت ہے
یہ میری صلاحیت کی وجہ سے ہے، فوراً ماشاء اللہ کہا جائے، تاکہ ذہن میں عاجزی پیدا ہو اور یہ خیال تازہ ہو جائے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ میری محنت کی وجہ سے نہیں ہے، میری صلاحیت یا قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ایمان کی علامت ہے، جبکہ ناشکری زوال نعمت کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر ابھی جو ہم نے پڑھی 33، کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنے اپنے پورے پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ ہماری ذاتی قابلیت، حسب و نسب یا صلاحیتیں یا محنتوں کی وجہ سے ہمیں نہیں ملتی۔ تیسرے نمبر پر ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا کرے اس پر غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہے، چاہے وہ ایسٹس یا اثاثوں کی شکل میں ہے، وہ جائیداد کی شکل میں ہے، یا کامیابی کسی بھی انسان کو بڑا نہیں بناتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جس کا ایمان اور تقوی اور عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان مال و دولت سے بڑے نہیں ہوتے، خوبصورتی سے بڑے نہیں ہوتے، دنیا کے کسی اثاثے یا مال و دولت سے بڑے نہیں ہوتے، بلکہ اصل میں ایمان، تقوی اور عمل صالح ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پر دیکھیے سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، غرور یہاں پر انڈر لائن کیجیے، یہاں پر غرور آ رہا ہے، کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا، چلو پرے ہٹو، یعنی تم تو بڑے بیوقوف ہو، مجھے یہ باتیں سمجھا رہے ہو، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، مطلب یہ کہ میں زیادہ عقل مند ہوں۔ یہ اس کا غرور تھا۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ افراد سے مراد اس کے بیٹے زیادہ تھے، افراد سے مراد اس کے ملازمین زیادہ تھے۔ چوتھے نمبر پر ہم سیکھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو دائمی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، اس لیے ہمبل رہنا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہاں اس نے غلطی کی جب کہا وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یا جو کچھ میرے پاس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میں ایسے ہی ہمیشہ خوشحال رہوں گا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 35 دیکھیے۔ پانچویں نمبر پر ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پیغام دیا ہے کہ آخرت کو بھولنا خطرناک ہے، ہمیں کبھی بھی آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مال اور دنیا کی مصروفیات انسان کو آخرت کی تیاری سے اکثر غافل کر دیتی ہیں۔ ہم زندگی کو صرف زندگی کے لیے گزار کر اگر چلے جائیں تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ زندگی تو اس لیے دی گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بنا لیں۔ وقت استعمال کریں آخرت تیار کرنے کے لیے، مال استعمال کریں آخرت بنانے کے لیے، اپنی قبر کی تعمیر کرنے کے لیے، قبر کو نعمتوں سے بھرنے کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھیے ریفرنس سورۃ الکہف کی آیت نمبر 36، جس میں وہ غرور اور تکبر میں کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اس کی جو مٹیریل جو تھی نا اثاثے، انہوں نے اس کو اتنا غرور اور تکبر والا بنا دیا کہ اس نے قیامت ہی کا پکڑ کے انکار کر دیا، اور قیامت ہمارے عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ چھٹے نمبر پر ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں کہ نیک لوگ خیر خواہی سے نصیحت کرتے ہیں۔ مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ محبت اور حکمت کے ساتھ دوسروں کو صحیح راستہ بتاتا رہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 37، قال لہ صاحبہ، اس کے دوست ساتھی نے اس سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اور مٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ ہم اٹھا کے جمع کرنا چاہتے ہیں بلکہ پاؤں کے نیچے رون کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی ذرا اندازہ لگائیے کہ میری اور آپ کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی ہے، ہم اس مٹی سے پیدا ہونے کے بعد بھی نہ تو ہم مٹی کے گھر میں رہنا پسند کریں گے،
نہ ہی ہم مٹی کو جمع کرنا پسند کریں گے، الٹا ہم اسے پاؤں کے نیچے روند کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر غرور اور تکبر کہاں سے آ گیا؟ اس کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 37 ہے۔ 7ویں نمبر پر ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ میرا پالنے والا ہے، میرا رب ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور اس سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، انسان ہمبل ہو جاتا ہے۔ مومن ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور اس کی نعمتوں کو پہچاننے والا ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 دیکھیے، جس میں اس شخص نے جو مومن تھا نصیحت کر رہا تھا اپنے اس دوست کو، لیکن هو اللہ ربی، لیکن میرا رب اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ مال و دولت اگر ہم اس کی محبت میں اپنے رب کے احکام کو فراموش کرتے ہیں تو ہم نے مال و دولت کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ یہ ہمارے اثاثے، یہ ہمارا حسب و نسب، یہ جتنی مٹیریل چیزیں ہیں، اگر یہ آگے ہیں اور اللہ پیچھے ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اس شخص نے شرک سے برات کا اظہار کیا کہ میرا رب میرے لیے سب کچھ ہے، باقی چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38۔ 8ویں نصیحت کی بات ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں کہ نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھیں، مثال کے طور پر اچھا کپڑا پہنا ہے تو دل خوش ہوا، اپنے گھر میں داخل ہوئے، شدید گرمی میں جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پرسکون ماحول، تو فوراً ہماری زبان سے نکلنا چاہیے ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی دین ہے، میری ہمت طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے لیے اتنا شاندار گھر بنا پاتی۔ فوراً عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے اور نعمتوں کو اپنے طرف منسوب کرنے کی بجائے نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا چاہیے۔ یہ جو علم میرے اور آپ کے پاس ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو چولستان کے تھر اور ڈیزرٹ میں زندگیاں گزار کے فوت ہو گئیں اور ان تک یہ علم نہیں پہنچا۔ اگر میں اور آج آپ کسی منصب پہ کسی علم کی وجہ سے کسی جگہ بیٹھے ہیں تو یہ ہماری اپنی عقل مندی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے۔ تو جب ہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی کسی بھی چیز پہ کہتے ہیں تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نعمت کو منسوب کرتے ہیں، فوراً اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمبل ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میری اپنی عقل مندی کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی میرے پاس ہے، اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے، تو اس طرح ہم نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39۔ 9ویں نمبر پر ہم اس سورت سے سیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی طاقت کی حقیقت یاد رکھنی چاہیے۔ انسان کی کوئی طاقت نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں، میں تو ایک کمزور سا انسان ہوں، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو انسان کمزور ہے، اس کی کامیابی اور صلاحیت اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے لا قوت الا باللہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 دیکھیے کہ اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے۔ میں تو ایک کمزور سا انسان ہوں، میرا تو آج اگر بلڈ پریشر کنٹرول سے باہر نکل جائے تو میں اسے واپس کنٹرول میں نہیں لا سکتی۔ تو اتنی بڑی بڑی جو نعمتیں میرے پاس ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ ہماری اپنی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ 10ویں نمبر پر ہم اس صورت سے سیکھتے ہیں، اس واقعے سے، تکبر کا انجام نقصان اور پچھتاوا ہے۔ دنیا میں بھی نقصان، آخرت بھی خراب ہو گئی، دنیا میں بھی پچھتاوا اور آخرت میں بھی پچھتاوا۔ جو شخص نعمت پر اتراتا ہے وہ ایک دن حسرت میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پھر اس کے پھل تباہ کر دیے گئے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، پھر وہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر ہاتھ ہی ملتا رہ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کے ساتھ شکر، طاقت کے ساتھ عاجزی اور کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہے۔ کامیابی ہے تو اللہ کو یاد کریں، خوش ہے تو اللہ کو یاد کریں، غمگین ہے تو اللہ کو یاد کریں۔ تو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کے ساتھ شکر،
طاقت کے ساتھ عاجزی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، یہ ایک طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی اچھا عہدہ عطا کیا ہے تو یہ ایک طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اچھی شہرت عطا کی ہے تو یہ ایک طاقت ہے. اب طاقت کے ساتھ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ضروری ہے. 11ویں نمبر پر دیکھیے، اس واقعے سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ دنیاوی مالوں اور جو اثاثے ہیں، دنیا کی جو بھی مٹیریل چیزیں ہیں، ان کو عزت کا معیار نہیں بنانا چاہیے. انفارچونیٹلی آج ہم اس شخص کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو. یعنی اگر آپ کسی کو یہ کہہ دینا کہ میں جی سیکٹر میں رہتا ہوں تو لوگ ناک منہ بسورنے لگیں گے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم مال کی عبادت کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک بت ہوتا ہے اور میری امت کا بت مال ہوگا. اور ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں میری امت کو مال سے آزمایا جائے گا. آج آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ ایک ہوس، پیسہ کمانے کے لیے اور ڈالر کمانے کے لیے جو کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ کے احکام، اقدار، ہر چیز کچل کے لوگ صرف پیسہ کمانے کی خاطر وہاں پر کیا قسم کی بونگیاں جو ہیں وہ آپ کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مال اور دنیاوی اثاثے عزت کا معیار نہیں ہے. زیادہ مال انسان کو بڑا نہیں بناتا. اصل قدر انسان کی ایمان اور عمل صالح میں ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس نے کہا انا اکثر منک مالا، چلو چپ کر، میرا تو مال تم سے زیادہ ہے، تم مجھے نصیحت کرنے لگے ہو. واعز نفرا، اور افراد بھی یعنی سٹاف بھی میرے پاس زیادہ ہے، اولاد اور بیٹے بھی میرے پاس زیادہ ہیں. 12ویں نمبر پر ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں انسان کو اپنی اصل حقیقت نہیں بھولنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا عہدہ عطا کر دیں، کامیابی عطا فرما دیں، شہرت دے دیں، کچھ بھی دے دیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم اس مٹی سے بنے ہیں جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسل کے گزر جاتے ہیں، رون کے گزر جاتے ہیں. اور اگر کوئی اپنے پاس مٹی اکٹھی کرے گا تو ہم اسے بیوقوف کہیں گے، کم عقل کہیں گے. یہ وہی مٹی ہے جس سے ہماری تخلیق ہوئی ہے. انسان کی ابتدا مٹی سے ہے، کمزوری سے ہوئی ہے، اس لیے اسے اپنی حیثیت یاد رکھ کے اللہ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے حق میں ہمیشہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب. ذرا خوبصورت کمپیریزن نوٹ کریں. کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے، ایک وہ اعلیٰ ترین کائنات کی ذات ہے اور ایک یہ مٹی سے بنا ہوا انسان. کوئی کمپیریزن ہے اکڑنے کے لیے؟ کوئی اوقات ہے انسان کی کہ وہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرگیو کرے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے فخر اور تکبر کا مظاہرہ کرے یا اللہ تعالیٰ کو کہے نہیں میں اپنی مرضی چلاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ کوئی اوقات حیثیت ہے نہیں انسان کی. ایک طرف وہ شاندار اعلیٰ ترین ذات اور ایک طرف یہ مٹی سے پیدا ہونے والا، اور ساتھ ہی فرمایا پھر نطفے سے پیدا کیا، پانی کے ایک حقیر بوند سے پیدا کیا اور پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کے کھڑا کر دیا. ساری سائنس کی ترقی ایک طرف، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں کسی کو اولاد نہیں دینی تو میں نے دیکھا ہے ڈسپائٹ آف آل میڈیکل ٹیسٹ آر فائن، کوئی اولاد نہیں پیدا کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، کبھی موسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، کبھی میڈیکل کے فیلڈ میں دکھاتے ہیں. یعنی ہم اس قدر کمزور ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں کو ہاں میں نہیں بدل سکتے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی ناقدری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے بارے میں کہ ہم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ناقدری اور ناشکری کے کس طرح سے مرتکب ہوتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں. اپنی مرضی کی تشریحیں گھڑ لاتے ہیں قرآن کریم کی. نمازیں دل چاہے تو پڑھیں گے، نہیں دل چاہے تو کہتے کیوں ہم پڑھیں، ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے. یہ تکبر کی ایک اور نشانی ہے اور ایک اور علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا تکبر کی بدترین شکل ہے. تکبر کی جتنی قسمیں ہیں ان میں بدترین شکل ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا. سود کھاتے رہنا، فحاشی بے حیائی عریانی کا حصہ بنے رہنا، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کام کرتے رہنا. تو انسان کو اپنی اصل حقیقت نہیں بھولنی چاہیے. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تمہارا کوئی عضو نہ بناتا، اپاہج اور معذور پیدا ہوتے تو کیا کر لیتے.
اتنی ہمت اور طاقت نہیں، لیکن اکڑنا اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کا دیکھیے۔ 13ویں نمبر پر اس واقعے سے ہم سبق سیکھتے ہیں کامیابی کے ساتھ اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ انسان جب خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کی نعمتیں برکت کا سبب بنتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنی سواری پر جب داخل ہوئے تو سر جھکایا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ کوئی ڈھول ڈھماکے نہیں بجے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، کوئی موسیقی نہیں چلی۔ اتنا عظیم واقعہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرتے ہیں اور ہاتھ میں اپنے غلام کو سواری پر بٹھایا ہوا ہے اور ہاتھ میں اپنے جانور کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور یہودی عیسائی چھتوں پر جمع تھے۔ کہتے ہیں اس دن چھتیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے وہ مسلمانوں کا خلیفہ دیکھنا ہے جس کا ذکر ہماری مذہبی کتابوں میں آیا تھا کہ وہ بیت المقدس فتح کرے گا اور اس کو فلاں شخص ہم میں سے جا کے چابی پکڑائے گا۔ تو اتنے ہمبل طریقے سے اتنی عظیم فتوحات کے بعد آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کی ہیں کہ کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان جب خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کی نعمتیں برکت کا سبب بنتی ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ، اور کیوں نہیں جب تم جنت میں داخل ہوئے تھے تو تم نے کہا کہ ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا وہ مجھے عطا کیا۔ 14 نمبر پر ہم یہ سیکھتے ہیں اپنی قوت اور وسائل پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی تدبیریں محدود ہیں، اصل تدبیر اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے۔ فرعون کو اپنے وسائل پر مکمل بھروسہ تھا، اور جب اسے اللہ تعالیٰ نے میٹیریلی اسٹرانگ کیا تو اس نے بھی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کیا، اور اس نے بھی سمندر میں اپنا لشکر اور پوری قوت اتار دی۔ تو اپنی قوت اور وسائل پر مکمل بھروسہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی تدبیریں محدود ہوتی ہیں۔ اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر چلا رہا ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 39، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ 15ویں نمبر پر اس واقعے سے ہم سبق سیکھتے ہیں آزمائش میں صبر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے نعمتیں عطا کی تھیں اور اب ان میں کوئی کمی آ گئی ہے اور ان میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہمیں لائف میں فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر آزمائش میں صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جب انسان سے نعمت چھن جائے تو مایوسی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 42، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، پھر وہ اپنے خرچ کے ہوئے مال پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو اگر مومن ہوتا تو اس کا یہ ری ایکشن نہ ہوتا، اس کے لیے ہونا نہ ہونا برابر ہوتا۔ اگر ہے تو بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر اللہ نے لے لیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہماری ہر چیز واپس اللہ ہی کے پاس چلی جائے گی۔ حقیقی مالک تو وہی ہے۔ اگر دے دیا تو الحمدللہ بہت خوش ہیں، لے لیا تو ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ 16ویں نمبر پر ہم اس واقعے سے سبق سیکھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے۔ مصیبت کے وقت نہ مال کام آتا ہے، نہ دوست کام آتے ہیں، نہ طاقت کام آتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کام آتی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 43، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور اللہ کے سوا وہاں کوئی جماعت نہیں تھی، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ سے بڑھ کر اس کی مدد کر پاتی۔ تو میرا اور آپ کا حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی ہمارے کام نہیں آ سکتا، صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام آنا ہے۔ 17ویں نمبر پر ہم اس واقعے سے سبق سیکھتے ہیں دنیاوی طاقت اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہے۔ انسان کی بڑی سے بڑی قوت بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے کہ ایران اور امریکہ کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، ایک چھوٹا سا کمزور ملک ہے جو کئی سال سے اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے، ان کی اکانومی بھی ڈھنگ سے نہیں چل رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ وہ نہ ہارتا اور اتنی بڑی سپر پاور نہ جیت پاتی۔ تو دنیاوی طاقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہے۔ یہ 4 دن کی گرمی میں ہم نے دیکھا کہ ہم بے بس ہو گئے تھے، نہ ہمارا لائٹ ہمارے کام آ رہی تھی، نہ ہمارے اے سیز کام آ رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا
رحمت کے بادل برسے اور ماحول اور خوشگوار ہو گئی ہر چیز۔ تو دنیاوی طاقتیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 43، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور وہ خود بھی بدلہ لینے کے قابل نہیں تھا۔ 18ویں نمبر پر ہم سیکھتے ہیں حقیقی ولایت اور سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بندے کو ہر حال میں اللہ کو اپنا کارساز اور مددگار سمجھنا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہُنَالِکَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، حقیقی اختیار اور مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ نہ دوست ہمارے کام آ سکتے ہیں، نہ ہمارا مال۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ مال پڑا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں بس اب آپ کے مریض کا مزید علاج نہیں ہو سکتا، روز روز اس کو ہاسپٹل کی طرف لے کر نہ آئیے گا۔ شہر بھرا ہے کلینک سے، ڈاکٹروں سے، جیب میں پیسے بھی ہیں، لیکن ہم اپنے پیاروں کی بے بسی دیکھتے رہتے ہیں، تکلیف دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بس اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب ان کا مزید علاج نہیں ہو سکتا۔ 19ویں نمبر پر ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں بہترین انجام ایمان والوں کے لیے ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 44، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، دنیاوی نقصان کے باوجود ایمان والا اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی پا جاتا ہے۔ 20ویں نمبر پر ہم سیکھتے ہیں دنیا کی زینت اور دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں۔ مال، باغات، خوبصورتی، حسب و نسب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ آج سے 100 سال بعد ہمارا کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہوگا، کسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا ڈاکٹر رحمت الرفیع کی قبر کہاں پہ ہے۔ یعنی ہمیں اپنی دادی کا نام پتہ ہے، لیکن دادی سے پچھلے والوں کے کسی کوئی نام ہمیں نہیں پتہ۔ تو بس یہ 2 جنریشن تک کا نالج رہتا ہے۔ 50-60 سال مرنے کے بعد شاید ہماری قبریں بھی سیدھی کر کے وہاں نئے لوگوں کی قبریں بنا دی جائیں۔ فنا ہو جائے گی ہر چیز، ختم۔ آج اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ جائے تو میں نے دیکھا محل بھی آپ کے کام نہیں آتے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ پانی اترا تھوڑی دیر کے لیے، پانی کسی جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، دنیا بھی ٹھہرتی نہیں ہے، چلے جا رہی ہے، بھاگے جا رہی ہے۔ اور جب وقت آ جائے گا قبر میں کسی پیارے نے ہمارے ساتھ نہیں اترنا، وہ بھی چپ کر کے ہمیں وہاں ڈال کے اور وہاں سے نکل کے یہ فکر کر رہے ہوں گے اب مہمانوں کے لیے کیا پکایا جائے۔ سب اپنے اپنے کاروباری زندگی میں لگے رہیں گے۔ اس وقت صرف اور صرف انسان اور اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ آخر میں تھے اور میرا اللہ تھا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں آیات کے نعمت، مال اور طاقت سب عارضی ہیں، اصل کامیابی شکر، عاجزی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہیں۔ ابھی اس میں سے اور بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں، لیکن آج کے سیشن کو میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس ڈسکشن کو اپنی اگلے سیشن میں کنٹینیو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہم سے ماضی میں ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور آئندہ کی زندگی میں ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔